أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. صدق الله العظيم. الأعراب اشد كفرا ونفاقا، دیہاتی لوگ کفر میں اور منافقت میں زیادہ سخت ہیں، وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا، اور وہ زیادہ اس بات کے لائق ہیں کہ وہ ناواقف رہیں حدود ان احکامات سے، ما انزل اللہ علی رسولہ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل کیے ہیں، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور دیہاتیوں میں سے بعض ایسے لوگ بھی ہیں، مَن یتخذ، کہ جو بناتے ہیں، ما ينفق، اس چیز کو جو وہ خرچ کرتے ہیں، مغرماً، تاوان، جو اللہ کے راستے میں انہیں خرچ کرنا پڑتا ہے اس کو وہ تاوان کہتے ہیں، ٹیکس کہتے ہیں۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ تم پر کوئی مصیبتیں آ جائیں، مسلمانوں پر مصیبتیں آ جائیں، اس بات کے انتظار میں یہ کافر، یہ منافق رہتے ہیں۔ علیہم دائرۃ السوء، ان پر بری گردش ہے، ان پر بری مصیبتیں ہیں، یعنی منافقت اور کفر، اس سے بری مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور دیہاتیوں میں سے ایسے بھی ہیں، مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ وَيَتَّخِذُ، اور وہ بناتے ہیں، مَا يُنْفِقُ، اس کو جو وہ خرچ کرتے ہیں، قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس خرچ کرنے کو وہ اللہ کی قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ وصلوات الرسول، اور رسول سے دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ الا انہا قربۃ لہم، خبردار، یاد رکھو کہ بے شک واقعتاً یہ ان کے لیے اللہ کی نزدیکی کا سبب ہے۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، عن قریب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اس سے قبل آیات میں منافقوں کی بات چل رہی تھی۔ منافقین جیسا کہ پہلے دو طرح کے ذکر کیے کہ غزوہ تبوک کے وقت کچھ ایسے تھے جنہوں نے بہانے بنا کر اجازت مانگ لی، اور کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے اجازت مانگنا بھی گوارا نہ کیا، اور انہیں امید تھی کہ مسلمان واپس آئیں گے ہی نہیں، کفار ان کا خاتمہ کر دیں گے، تو ہم اجازت کیوں مانگیں۔ اب ذکر کیا کہ مزید منافق دو طرح کے تھے، ایک شہر کے رہنے والے اور ایک دیہات کے رہنے والے۔ تو کہا کہ شہر کے مقابلے میں جو دیہات کے منافقین ہیں یہ زیادہ سخت ہے کفر اور منافقت میں، جس کی بنیادی وجہ ایک تو یہ ہے کہ یہ لوگ چونکہ معلومات سے ناواقف رہتے ہیں، دین سے ناواقف رہتے ہیں، جاہلوں والی زندگی گزارتے ہیں، اور ویسے ہی دیہات کے جو لوگ ہیں وہ طبیعت کے حوالے سے تھوڑے سے خالص، اور بات کرنے کے حوالے سے خالص، اور اس طرح سے مزاج کے تھوڑے سے سخت ہوتے ہیں، کوئی بھی بات ہو تو وہ منہ پر کہہ دیتے ہیں، جبکہ شہر والے جو لوگ ہیں ذرا تیز تراز ہوتے ہیں، وہ بظاہر پہلے تو منہ پر ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے لوگ خوش رہیں، بعد میں پھر وہ بے شک پیٹھ پیچھے باتیں ہی کرتے رہیں۔ حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا اور فرماتے ہیں کہ میں تھا اور میرے ساتھ ایک اور عالم تھے بڑے، مفتی عبدالواحد صاحب، کہتے ہیں کہ ہم ایک دیہات میں چلے گئے گجرانوالہ کے قریب، اور ان دنوں میں ہمارا ارادہ تھا
مفتی عبد الواحد صاحب الیکشن میں کھڑے ہو رہے تھے تو ایک دیہات میں چلے گئے، بہت خوش ہوا وہاں کا چودھری، اور اس نے کہا کہ آج تو میری 2 عیدیں ہو گئی، 2 اللہ کے ولی اور بزرگ میرے گاؤں میں آئے۔ بڑا بھرپور زبردست انداز سے اس نے استقبال بھی کیا، اس نے ناشتہ بھی کروایا، اور پھر کہا کہ جی ہم تو آپ کے پاس جو ہے وہ ووٹنگ کے سلسلے میں آئے ہیں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد وہ کہنے لگا کہ حضرت ناشتے میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، دوپہر کا کھانا بھی میرے پاس کھائیے گا، میں بھرپور آپ کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ووٹ کی بات ہم سے نہیں کرنی، ہم ووٹ نہیں دیتے، آپ کو ووٹ نہیں دیں گے۔ تو کہتے کہ ہم حیران کہ یار ایک طرف اتنی عقیدت مند ہے، اتنا عقیدت کرنے والا ہے، اور ایک طرف صاف انکار کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ جی آپ یہ بتائیں، کیا ہمارے آپس کی لڑائی جھگڑے ہوں گے، آپس میں شریک ہوں گے؟ کیا ہم میں سے کوئی چوری یا کسی پر ڈاکہ ڈالے گا یا کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا، تھانوں میں مسائل جائیں گے، آپ ہمارا ساتھ دیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں۔ تو کہا کہ ہم ووٹ نہیں دے سکتے، ہم تو ایسے کو ووٹ دیں گے جو ہر معاملے میں ہمارا ساتھ دے، وہ جائز ہو وہ ناجائز ہو، تو سوری ہم ووٹ آپ کو نہیں دے سکتے۔ تو بات یہ ہے کہ فوراً اگر شہر کا کوئی بندہ ہوتا، وہ سب سے وعدے کر لیتے ہیں، سب کے سامنے قسمیں اٹھا لیتے ہیں کہ جی بس ووٹ تو آپ ہی کا ہے۔ تو کہا کہ جو دیہات کے لوگ ہیں وہ ایک تو اپنی کچھ ناواقفیت کی وجہ سے یا کچھ ویسے ہی فطرتی طور پر ایک سخت مزاج کے ہوتے ہیں، اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود بلکہ ارشاد فرمایا من سکن البادیۃ جفا، جس نے دیہات کی زندگی اختیار کی اس کا مزاج سخت ہوا۔ تو مزاج سخت ہو جاتے ہیں، اس لیے بات کو مانتے بھی نہیں، اپنی طبیعت کے خلاف جو بات ہو اسے نہیں مانتے، اس لیے کفر میں بھی زیادہ رہتے ہیں، منافقت بھی زیادہ سخت ان کے اندر پائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھی جلدی سے نہیں مانتے کہ بس جس چیز پر چل رہے ہیں اسی پر وہ چلتے رہتے ہیں۔ اور کہا کہ ان منافقوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ اگر انہیں مجبوراً کچھ زکوٰۃ میں دینا پڑے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے، تو اس زکوٰۃ کو ٹیکس کہتے ہیں، اور ان کی بھرپور کوشش یہی ہوتی ہے کہ مسلمانوں پر مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، یہ تکالیف کے اندر رہیں۔ اور کہا کہ دوسری طرف جو سچے مسلمان ہیں، چاہے وہ دیہاتیوں میں سے ہی کیوں نہ ہوں، وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں پر پریشانیاں نہ آئیں، اللہ کے ذات پر، آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنا پڑے تو وہ مانتے ہیں کہ جی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ جو ہے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ بری موت سے انسان کو بچاتے ہیں، الصدقۃ تدفع میتۃ السوء، کہ صدقہ جو ہے وہ تو بری موت سے بچاتا ہے، اور صدقہ پھر اس سے یہ ہے کہ اس سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ اور صدقہ کہا جاتا ہے غریب کی ضرورت پوری کرنا، وہ چاہے علاج معالجے کی ضرورت ہے، لباس کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے، ضروری نہیں ہے کہ جب بس کالے رنگ کا بکرا، کالی مرغی یہی چیزیں صدقہ کہلاتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اور بہترین جس کی جو ضرورت ہو پیسہ دے دیا جائے، وہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ تو بہرحال صدقے سے بڑے فوائد جو ہے انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہم خرچ کرتے ہیں ہم اللہ کے قریبی بن جائیں گے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی توجہات بھی ہمیں شامل ہوں گی۔ تو فرمایا کہ اس نیت سے اگر کرتے ہو تو یقینی طور پر اللہ کی قربت حاصل ہوگی، اور آخرت میں اللہ پاک اپنی رحمت سے تمہیں جنت کا داخلہ بھی عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے ان آیات کے اندر جو سمجھ میں آیا تو یہ ہے کہ ایسی زندگی اختیار کرنا جہاں پر علم حاصل ہونا آسان ہو، معلومات آسان ہوں، تو وہاں پر زندگی گزارنے کو ترجیح دینی چاہیے۔ دیہات میں ویسے بھی زندگی مشکل ہوتی ہے، اگر اس بات کو دیکھا جائے، کسی سے اگر کہا جائے، جب یہ حضرت مولانا صفدر صاحب نے ہی فرمایا کہ ایک مرتبہ جب اسی آیت کو بیان کیا گیا اور حدیث بھی ذکر کی کہ جی جو ہے دیہات کے جو لوگ ہیں وہ ذرا دین سے دور ہوتے ہیں، اور گویا کہ ایک طرح سے ان کے اوپر ظلم ہے، حدیث مشکات کی ہے کہ من تبدہ فقط جفا، جس نے دیہاتی زندگی اختیار کی تو اس نے ظلم کیا۔ تو ایک عالم کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ظلم کیسے ہے؟ دیہات کی زندگی تو بہت اچھی ہے، آب و ہوا عمدہ ہوتی ہے، لوگ مخلص ہوتے ہیں، محبت والے ہوتے ہیں، جبکہ شہری ہوشیار ہوتے ہیں، مطلبی قسم کے ہوتے ہیں، تو یہ کیسے ہے؟ تو کہا کہ سمجھایا بھی، لیکن کہا جی کہ بات ٹھیک ہے کہ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، لیکن دل میں نہیں اترتی۔ لیکن کہتے ہیں کہ پھر وہ واقعہ پیش آیا کہ جنرل یحییٰ کے زمانے میں کرنسی چینج ہو گئی، اور ایک ٹائم دیا گیا کہ 2 مہینے کے اندر اندر کرنسی بینک میں جمع کروا کے چینج کروا لی جائے، لیکن دیہات میں چونکہ خبر نہیں پہنچی، اور اس کے بعد وقت گزرنے کے بعد خبر پہنچی اور کسی نے اپنے
جو ہے وہ سیو کیے ہوئے، کسی کے 70,000 کسی کے 80,000، اب وہ جب لینے کے لیے گئے اور چینج کروانے کے لیے گئے تو بینک والوں نے کہا کہ بھی جاؤ اس کی چائے پکاؤ، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تمہیں اب۔ تو کہتے کہ ہاں اب بات سمجھ میں آئی کہ دیہاتی زندگی واقعتاً جو ہے یعنی ایک دین سے دوری کا سبب بن جاتی ہے، اور اس طرح سے اپنے پر ظلم کرنے والے ہیں۔ خیر، بات یہ ہے کہ کوئی اصول قاعدہ کلیہ نہیں ہے، آج تو ٹیکنالوجی ہر جگہ پر پہنچ چکی ہے، تو کہنے کی بات یہ ہے کہ وہ کوئی بھی جگہ ہو، انسان اگر دینی معلومات سے دور ہے، حالات سے دور ہے، تو یقینی طور پر یہ اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے، وہ چاہے شہر کا رہنے والا ہو، وہ چاہے دیہات کا رہنے والا ہو۔ یہ پہلے بات تھی کہ دیہاتی زندگی بہت سادہ اور شہر میں جو ہے بہت زیادہ چیزوں کی معلومات، تو اب شہر میں فتنہ فساد بھی بہت زیادہ ہیں، گناہ کے مواقع بھی بہت زیادہ ہیں، اتنے دیہات میں نہیں ہیں۔ تو اس لیے جس قدر انسان جہاں پر رہتے ہوئے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے زندگی کے قریب ہے تو وہ کامیاب ہے، اور اگر اس سے وہ دور ہے تو کہیں بھی ہے تو وہ ناکام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔